انہوں نے کہا ہے کہ میرا نام ساجد حسین ہے، گھر میں رزق کی تنگی ہے، کوئی وظیفہ کوئی حل ارشاد فرما دیجئے میرے لیے۔ اللہ پاک آپ کے رزق حلال میں برکتیں نصیب فرمائیں، تنگ دستیاں، تنگیاں، فقر و فاقہ دور فرمائیں۔ نماز مغرب کے بعد سورۃ الواقعہ آپ پڑھا کریں، بڑی اس بہت زیادہ برکتیں۔ سورۃ الواقعہ کا ایک نام سورۃ الغنا بھی ہے کہ پڑھنے والا غنی ہو جاتا ہے، تنگ دستی دور ہو جاتی ہے، فقر و فاقہ دور ہو جاتا ہے، اور جو ایک کھچاؤ ہے نا، تنگی کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ الحمدللہ سے وجل دور ہو جاتے ہیں، فراوانی ہو جاتی ہے۔ صحیح ہے، نماز مغرب کے بعد سورۃ الواقعہ پڑھا کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے آپ کے رزق میں برکت اور کشادگی رہے گی۔ اور رزق میں برکت کا سب سے بڑا ایک وظیفہ مدنی چینل کے ناظرین یہ بھی ہے کہ ہم فرائض اور واجبات کی پابندی، نمازوں کی پابندی بھی کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے رزق میں برکتیں بھی رہیں گی۔ میرا نام علی رضا ہے، کاروبار کے حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ میرا نام محتسم عالم ہے، میں مجید کالونی کا رہائشی ہوں اور میرا تعلق بزنس کمیونٹی سے ہے۔ اکثر ہمارے تعلق مطلب خرید و فروخت سے ہے، تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دے کہ جس سے ہمارے خرید و فروخت میں جو ہے اضافہ ہو سکے، اور کسٹمر کے آمد و رفت میں اضافہ ہو سکے، اور ہمارے حلال مال میں کثرت کے ساتھ برکت ہو۔ مجید کالونی سیکٹر 1 المکہ سینٹر میں میری شاپ ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرا بیٹا احمد رضا حفظ قرآن مدرسۃ المدینہ میں کرنے کی سعادت پا رہے ہیں، اسے سبق اور منزل بآسانی یاد ہو جائے اور منزل اسے بعد میں بھی یاد رہے، اس کا کوئی روحانی علاج مجھے عطا فرما دیں۔ میرا نام اویس ہے اور میری شاپ ہے المکہ سینٹر کے اندر مجید کالونی میں۔ میرے بابا دراصل 1 مہینے سے بیمار ہے، دماغ کی وارثی اٹیک میں مبتلا ہے، کوئی روحانی علاج ارشاد فرمائیے۔ اللہ پاک آپ کے بابا جان کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے، اور جو بھی ان کی بیماریاں ہیں، تکلیفیں ہیں، اللہ پاک دور فرمائے۔ ترتیب وار میں روحانی علاج عرض کر دیتا ہوں۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ کاروباری مسائل کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں، مسائل حل ہو جائیں۔ لیکن کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں ناظرین جن اس کا حل جو ہے نا وہ ہمارے ہاتھ میں موجود ہوتا ہے، اس کا حل ہمارے ہاتھ میں موجود ہوتا ہے نا۔ اب جیسے مثال کے طور پر بھئی ایک شخص اپنی دکان پر جاتا ہی لیٹ ہے، وقت کی پابندی نہیں کرتا، مسائل تو پیدا ہوں گے نا، ہیں؟ اور آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وقت کی پابندی کیجیے، جائز اور حلال طریقے سے اپنے کاروبار کو لے کر چلیں، اللہ پاک رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ اچھا، وظیفہ پڑھنے کے لیے میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، کاروباری مسائل کے حل کے لیے آپ کو یہ وظیفہ عرض کرتا ہوں کہ 7 دن کا یہ عمل ہے، 7 دن تک آپ نے 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اگر کسی کا کاروبار نہ بھی چلتا ہوگا نا تو الحمدللہ سے اس وظیفے کی برکت سے وہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اسم اعظم میں سے، اور اس اسم اعظم کے ذریعے آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کیجیے، اللہ پاک برکت دے گا، کاروبار چلنا شروع ہو جائے گا، مسائل بھی الحمدللہ سے حل ہو جائیں گے۔ اچھا، کئی مسائل کا حل جو ہے نا وقت ہوتا ہے، وقت کا انتظار کریں، اچھے وقت کا انتظار کریں، صبر و تحمل کے ساتھ، عفو و درگزر کے ساتھ۔ بعض اوقات جلد بازی میں اور جلدی میں ایسے فیصلے کر جاتے ہیں کہ پھر وہاں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آزمائشوں میں گھر جاتے ہیں۔ صبر و تحمل اور وقت کا انتظار کریں، ایک وقت آئے گا الحمدللہ سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اچھا جی، یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ میں مارکیٹ میں ہوتا ہوں، میری دکان ہے، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ کسٹمر آ جائیں، مال و دولت میں اضافہ ہو اور مال بڑھ جائے۔ یہی کہا تھا نا ان کے، تو دکان پہ رش لگ جائے، کسٹمر بڑھ جائیں۔ تو دیکھیں، اس میں کچھ ہمارا بھی عمل دخل ہوتا ہے نا، وہ یہ کہ ہمیں اچھے انداز میں کوشش کرنا چاہیے، خرید و فروخت میں آسانی پیدا کریں۔ شریعت کا حکم بھی یہ ہے، تو یہ خرید و فروخت میں آسانی پیدا کریں اور شرعی تقاضوں کے مطابق اپنے کام کاج کو لے کر چلیں، اور دھوکہ دہی ہم نہ کریں، اور بالکل صاف ستھری بات کہیں۔ انشاءاللہ الکریم دیکھیں آپ کا اعتماد بھی بحال ہوگا۔ پڑھنے کے لیے وظیفہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، ایک درود پاک بھی آپ کو بتاتا ہوں، آپ بھی پڑھیں، اور دیگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اگر چاہتے ہیں کہ ہماری دکان میں کسٹمر آئیں، مال و دولت میں اضافہ ہو، بڑھ جائیں، گاہکوں کی کثرت ہو، تو آپ یہ درود پاک پڑھا کریں۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، صاحب روح البیان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ درود پاک پڑھا کرے، اللہ پاک اس کے مال و دولت میں اضافہ فرما دے گا، اس کا مال و دولت بڑھتا رہے گا۔ وہ کیا؟ درود پاک سنیں، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔
یہ درود پاک آپ کثرت کے ساتھ پڑھا کریں، اور بڑا پیارا درود پاک ہے، آپ پڑھیں، اس کے الفاظ بھی اتنے پیارے ہیں کہ بندہ پڑھے نہ پڑھتا ہی چلا جائے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یہ آپ پڑھنا شروع کر دیں، الحمدللہ عز و جل برکتیں رہیں گی۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ میرا بیٹا ہے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کر رہا ہے، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ سبق بھی یاد ہو جائے، منزل بھی یاد رہے، بعد میں بھی بچے کو منزل یاد رہے۔ دیکھیں سبق جب بھی پڑھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے بچہ بیٹھے نا، اور بالخصوص جیسے اساتذہ یہ پڑھاتے ہیں تو یہ دعا پہلے پڑھا دیا کریں، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذی الجلال والاکرام۔ کوئی بھی مکتبۃ المدینہ کی کتب و رسائل آپ اٹھائیں گے نا تو اس کے پہلے ہی صفحے پر الحمدللہ عز و جل کتاب پڑھنے کی دعا یہ اس میں آپ کو لکھی ہوئی نظر آ جائے گی۔ یہ دعا بچوں کو یاد کرا دیں، پڑھا دیں، الحمدللہ عز و جل جو پڑھیں گے یاد رہے گا۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آخر میں انہوں نے کہا تھا کہ میرے بابا کے لیے دعا بھی کیجیے، بیمار ہیں، فالج کا اٹیک ہوا ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ سورہ زلزال قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہیں، آپ لوہے کی یا اسٹیل کی آپ ایک تھال لے لیں، پلیٹ لے لیں، اس پہ سورہ زلزال مکمل صورت آپ لکھیں، لکھنے کے بعد اس میں پانی ڈال کر آپ والد صاحب کو پلائیں، فالج کا مرض الحمدللہ عز و جل جاتا رہے گا۔ اسی طرح اگر آپ کے والد صاحب خود پڑھ سکتی ہوں تو رات کو سونے سے پہلے 100 مرتبہ یا اللہ یہ پڑھ لیا کریں، الحمدللہ عز و جل فالج سے شفا حاصل ہوگی۔ اور میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ کو بھی، دیگر ناظرین کو بھی، کہ اپنے مسائل کے حل کے لیے، پریشانیوں سے نجات کے لیے، بیماریوں سے شفا یابی کے لیے آپ تعویذات عطاریہ بھی حاصل کیجیے، استعمال کریں، الحمدللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے بیماریاں بھی دور ہوتی چلی جائیں گی، مسائل بھی حل ہوتے چلے جائیں گے، اور الحمدللہ عز و جل صحت حاصل ہوگی۔ ناظرین